تو شیخ الاسلام حضرت ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جیسے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے حوالے سے ذکر کیا اور میلاد کا کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے آقا علیہ السلام کا میلاد منایا، اسی طریقے سے آپ نے اولیاء کاملین اور محققین علیہ الرحمہ کے بھی فرمودات درج کیے۔ سب سے پہلے انہوں نے درج کیا حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عمل۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ کاش میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور میں اسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے میلاد پر خرچ کر دوں۔ اب آپ اس پہ غور فرمائیے، دوبارہ سے اس کو سماعت فرمائیے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ کاش میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور میں اسے اپنے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے میلاد پر خرچ کر دوں۔ اللہ اکبر! کہ محدثین اس قدر آقا علیہ الصلاۃ والسلام آپ اور آپ کے میلاد سے محبت فرماتے تھے۔ اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ میلاد شریف کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ ان کے عربی کے اشعار ہیں، میں ان کا صرف ترجمہ عرض کروں گا کیونکہ وقت قلیل ہے، اس لیے عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وہ ذات ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو ہرگز کوئی آدمی پیدا نہ ہوتا اور نہ ہی کوئی مخلوق پیدا کی جاتی۔ یہ بھی میلاد شریف کا ذکر کر رہے ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نور اعظم ہیں کہ چاند آپ کے نور سے روشن ہوا اور سورج کی چمک بھی آپ ہی کے نور سے ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ پھر غور سے سنیے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نور اعظم ہیں کہ چاند آپ کے نور سے چمکا، سورج آپ کے نور سے چمکا، یعنی سورج کو بھی نور ملا ہے، روشنی ملی ہے تو وہ بھی آپ کے صدقے میں ملی ہے۔ اور آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات حسنہ کا بیان کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اللہ اکبر! آگے اس سے حضرت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کیا میلاد شریف کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کی محفل میں حاضر ہوا اور اس کی تعظیم کی اور تکریم کی تو وہ ایمان کے ساتھ کامیاب ہوگا۔ اللہ اکبر! فرمایا وہ ایمان کے ساتھ کامیاب ہوگا۔ آگے شیخ الاسلام علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ محافل میلاد شریف اور اذکار جو ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں ان میں سے اکثر نیکی پر مشتمل ہیں، جیسے صدقہ کرنا، آقا علیہ السلام کے میلاد میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا، آقا علیہ السلام کا ذکر کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر درود و سلام بھیجنا اور آپ آقا علیہ السلام کی تعریف کرنا۔ اللہ اکبر! آگے امام المحدثین علامہ احمد بن محمد قسطلانی شافعی مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب آپ اس بات پہ پھر غور کریں اچھی طرح، پہلے ان کے نام سے آپ اندازہ لگا لیں کہ امام المحدثین علامہ
احمد بن محمد قسطلانی شافعی المصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ میلاد شریف کرنے والوں کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت کے مہینے میں اہل اسلام ہمیشہ سے محفلیں منعقد کرتے چلے آئے اور خوشی کے ساتھ کھانے پکانے اور دعوتیں عام کرتے چلے آئے ہیں، اور ان راتوں میں طرح طرح کی خیرات کرتے آئے ہیں اور مسرت ظاہر کرتے چلے آئے ہیں، اور نیک کاموں میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کے کام کرتے آئے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے میلاد کے پڑھنے کا خاص اہتمام کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ ان پر اللہ کے فضل عمیم اور برکتوں کا ظہور ہوتا ہے، اور یہ میلاد شریف کے خواص میں سے ہے کہ آزمایا ہوا ہے کہ جس سال میلاد شریف پڑھا جاتا ہے وہ سال مسلمانوں کے لیے حفظ و امان کا سال ہو جاتا ہے، اور میلاد شریف کرنے سے دلی مرادیں براتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جس نے ماہ ولادت کی تمام مبارک راتوں کو عید بنا کر ایسے شخص پر شدت کی جس کے دل میں مرض و عناد ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے سن لیا کہ کس قدر محبت تھی لوگوں کو۔ اب پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے لوگ، ہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد پر بڑا رویا تھا، شیطان بڑا رویا تھا۔ باقی کائنات کی ہر چیز خوش تھی، ہر چیز خوش تھی، مگر شیطان رویا تھا۔ اور شاگردوں نے پوچھا استاد جی کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی تو پہلے بھی آتے رہے ہیں، آپ نے سب کے ساتھ آڈا لگایا اور سب کے ساتھ دشمنی کی۔ اس نے کہا کہ یہ وہ نبی نہیں ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں، یہ وہ نبی آئے ہیں کہ جو پتھروں کی طرف دیکھیں گے، اشارہ کریں گے تو وہ بھی کلمہ پڑھیں گے۔ جس طرف ان کی نگاہ اٹھ گئی بیڑا پار ہو گیا۔ اور بلکہ اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو شیطان رویا۔ تو شیطان پھر آپس میں مشورہ کرتے ہیں، تو شیطان کہنے لگا کہ اب ایک ہی کام کیا جائے، لوگوں کے دلوں سے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ختم کرتے جانا، کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی پیدا نہ ہونے دینا، بس اس محبت کو ختم کرتے جانا۔ تو شیطان اپنا کام کر رہا ہے، لیکن امتیوں کو چاہیے، مسلمان مومن کو چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس پر احسان کیا ہے اور فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ تحقیق بے شک میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہیں اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے جس نے پیارے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے اس کو چاہیے کہ وہ شیطان کے چکروں میں نہ آئے، آقا علیہ السلام کا میلاد خوب محبت اور عقیدت سے منائے، مگر منائے اس طریقے سے کہ جو طریقہ جائز ہے۔ یہ ناچ گانے اور ڈھول ڈمکے اور یہ سارے یہ اسلام میں ویسے بھی جائز نہیں ہے، اور میلاد میں کریں تو اور زیادہ گناہ ہے۔ اب آگے میں عرض کرتا ہوں کہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تفسیر روح البیان میں اس آیت کریمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت فرماتے ہیں کہ میلاد شریف کرنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ایک تعظیم ہے، جب کہ وہ بری باتوں سے خالی ہو، یعنی کہ میلاد شریف میں کوئی ایسا ناجائز کام نہیں ہونا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اور کسی کا آرام خراب نہیں ہونا چاہیے، کوئی رستہ بند نہیں ہونا چاہیے، یعنی کسی کو تکلیف دے کر
آقا علیہ السلام کا میلاد کریں یا کسی کو ستا کر، کسی کو پریشان کر کے، کسی کا مال کھا کے، کسی کا مال ہڑپ کر کے، تو اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اپنا رزق حلال ہو، اور سب سے پہلے میلاد کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کا پابند ہو۔ میلاد کرنے والے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ نماز فرض ہے، نماز کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ روزہ فرض ہے، اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اگر کوئی شخص میلاد نہیں کرتا ہے تو اللہ نہیں پوچھے گا۔ تو میلاد کرنے والے کو پہلے 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے، اور جب روزے آئیں تو روزے بھی رکھتا ہو، نیک اعمال کرتا ہو، رزق حلال کماتا ہو، اور پھر آقا علیہ السلام کا میلاد کرے تو سبحان اللہ۔ اور اگر لوگوں کو ستا کے، دل دکھا کے، اور پھر یہ اسٹیجوں پہ بندر بلا کے نچائیں اور وہ لگے ہوں راگ الٹے سیدھے گانے کے لیے، تو ایسا میلاد کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ تو آگے حضرت علامہ ابن جوزی، محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کی خوشی کرے تو وہ خوشی دوزخ کی آگ کے لیے پردہ اور حجاب بن جائے گی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف پر 1 درہم خرچ کرے تو اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس سے آگے ہم چلتے ہیں کہ علامہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ میں، اور مصر و شام میں، اور عرب کے دوسرے شہروں میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میلاد میں جمع ہوتے ہیں، اور ماہ ربیع الاول شریف کا چاند دیکھ کر بہت خوشی مناتے ہیں، اور اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اور طرح طرح کی زینت کرتے ہیں، اور خوشبو لگاتے ہیں، اور فقیروں پر صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مولود شریف کی محفل سجاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اور ذکر مولود شریف سنتے ہیں، اور بڑی محبت سے اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے بہت اجر پاتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور خیر و برکت، سلامتی اور عافیت، روزی میں ترقی اور مال اولاد میں ترقی پاتے ہیں، اور شہروں میں امن و امان اور گھروں میں سکون قرار پاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس سے آگے ہم عرض کرتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر شکر کا اظہار کرنا مستحب ہے۔ آگے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ محفل میلاد شریف میں لوگوں کا جمع ہونا اور قرآن شریف کا پڑھنا اور آقا علیہ السلام کے معجزات کو بیان کرنا جو اس بارے میں وارد ہیں آقا علیہ السلام کے میلاد شریف کے حوالے سے، اور آپ آقا علیہ السلام کے معجزات بیان کرنا، اور اس کے بعد کھانا کھلانا اچھا فعل ہے، اچھا عمل ہے، اس کے کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس میں حضور نبی کریم شہنشاہ دو عالم آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سنتے جائیے، اب تشریح کا وقت نہیں ہے، اس لیے میں صرف جو ان کے فرامین ہیں اور وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آگے سیرت شامی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولود شریف کی خوشی کے اظہار میں آدمی کو بقدر نیت ثواب ملتا ہے، یعنی جیسی آدمی کی نیت ہوتی ہے ویسا ہی اسے ثواب ملتا ہے۔ محقق علی الاطلاق مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ مسلمان ربیع الاول شریف میں جمع ہو کر کھانا کھلاتے ہیں
اور طرح طرح کے صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور خوشی کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں اور مولود شریف پڑھتے ہیں، جس کے سبب ان پر برکت ہوتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی میلاد شریف کی خاصیتوں میں سے ایک مجرب خاصیت یہ ہے کہ تمام سال امن و امان رہتا ہے اور لوگوں کے نیک مقصد اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ رحم کرے اس شخص پر جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی رات کو عید بنایا ہے۔ اور آگے آپ دعا کیا فرمایا کرتے تھے؟ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کیا دعا فرمایا کرتے تھے؟ اب آپ ذرا اس پہ غور کیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ میرا عمل، یا میرے مولا میرا عمل کوئی ایسا عمل نہیں کہ جسے آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں۔ میرے تمام اعمال اس میں شک ہو سکتا ہے، اعمال فساد نیت کا شکار ہو سکتے ہیں، یعنی اس میں فساد کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ البتہ مجھ فقیر کا ایک عمل محض آپ ہی کی عنایت سے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ میرا ایک ہی عمل آپ کی عنایت سے اس قابل اور لائق ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجلس میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں اور نہایت ہی عاجزی اور انکساری محبت و خلوص کے ساتھ یا اللہ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ اے اللہ، وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد پاک سے بڑھ کر تیری طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے؟ اس لیے یا ارحم الراحمین، مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی رائیگاں نہیں جائے گا، بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا، اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے سے دعا کرے وہ بھی کبھی مسترد نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، آپ نے سنا کہ بزرگان دین، اولیاء کرام، اولیاء امت کس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فرماتے ہیں اور آپ کے میلاد کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں میلاد کے روز حاضر ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولد مبارک میں تھا، آپ کے میلاد شریف میں تھا۔ اس وقت لوگ آپ پر درود شریف پڑھتے تھے اور آپ کی ولادت کا ذکر کرتے اور معجزات بیان کرتے تھے جو آپ کی ولادت کے وقت ظاہر ہوئے تھے۔ میں نے اس مجلس میں انوار و برکات دیکھے۔ فرمایا جو آپ کی مجلس میں نازل ہوئے میں نے ان انوار و برکات کو دیکھا۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ جب میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ انوار ان فرشتوں کے ہیں جو ایسی مجلسوں اور مشاہد پر موکل اور مقرر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے دیکھا کہ انوار ملائکہ اور انوار رحمت باہم ملے ہوئے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں محفل میلاد میں دیکھا ہے۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ذکر فکر کی محفل ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کے میلاد کی مجلس سجتی ہے، اور اس میں آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں، اور میں نے پھر محسوس کیا اور غور کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ وہ فرشتے جو اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفلوں میں آتے ہیں تو وہاں رحمت بھی برس رہی ہے اور اللہ کے انوار و تجلیات کی بھی بارش ہو رہی ہے۔ تو دوستو، یہ ہم نے عرض کیا کہ آقا علیہ السلام کا میلاد اور اولیاء کرام
आका अलैहिस्सलाम का मिलाद और औलिया इकराम। बस मैंने इसको शार्ट और मुख्तसर अर्ज़ किया है ताकि एक बरकत के लिए ये अवाम तक हमारा एक पैगाम पहुँचे और हमारे दिल में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पैदा हो और हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पक्के सच्चे उम्मती बने और प्यारे आका अलैहिस्सलाम का मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हम मिलाद करें और अदब व एहतराम के साथ मिलाद करें ताकि हम कब्र में जाएं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें देखें तो फरमाएं ये तो मेरा ग़ुलाम आया है जो 5 वक़्त का नमाज़ी था, जो रोज़ा रखने वाला था, जो कुरान की तिलावत करने वाला था, सदका व खैरात करने वाला था। ये वो मेरा उम्मती आया है जो मेरा भी ज़िक्र करता था, मेरे रब का भी ज़िक्र करता था, मेरे अल्लाह की भी इबादत करता था और मुझ पे दुरूद व सलाम पढ़ता था। इसलिए कि हम आका अलैहिस्सलाम के ऐसे पक्के सच्चे उम्मती बन जाएं कि हम कब्र में जाएं तो आका अलैहिस्सलाम हमें देखें तो खुश हो जाएं और क़यामत के दिन जब हम उठें तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें देखें तो खुश हो जाएं। कहीं हमारे आका अलैहिस्सलाम को हमारी वजह से वहाँ शर्मिंदगी ना उठानी पड़े कि हमारे अमाल, हमारे गुनाह, हमारे करतूत ऐसे ना हों कि वहाँ पे हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े, हमारी वजह से हमारे आका अलैहिस्सलाम भी परेशान हो जाएं कि ये कैसे मेरे उम्मती आए हैं, कि ये मेरे उम्मती हैं जो मेरा कलमा पढ़ने वाले, जो दुनिया में रहते हुए मेरे ज़िक्र कोई बंद करने पे लगे हुए थे, ये कैसे मेरे उम्मती कलमा भी मेरा पढ़ते थे और उम्मती भी मेरे कहलाते थे मगर मेरे ज़िक्र से इनको एलर्जी होती थी। अल्लाह ताला हम सब को शैतान के हर हमले से महफूज फरमाए। और इसके बाद हम उलमाए देवबंद और उलमाए अहले हदीस, अकाबर उलमाए देवबंद और उलमाए अहले हदीस, उन्होंने मिलाद के हवाले से किस तरीके से ज़िक्र किया और किस तरीके से मिलाद की बरकतों को बयान किया। क्योंकि आजकल कुछ वो भी हमारे भाई हैं, या तो वो इल्म नहीं रखते या फिर वो अपने बड़ों के उस तरीके को छोड़ बैठे हैं कि वो मिलाद शरीफ की मुखालफत। तो इसलिए हम फिर अकाबर उलमाए देवबंद, अकाबर उलमाए अहले हदीस, उन्होंने मिलाद शरीफ के हवाले से किस तरीके से बयान किया है आगे वाली नशिस्त में हम इंशाअल्लाह वो अर्ज़ करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमारी हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। आमीन।